अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक बार फिर इंतहाई खुश दिल के साथ आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ और खुशी की वजह यह है कि हमारे पास आज कुछ लोग हाजिर हुए जो थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए कुछ काम करते हैं, उनके लिए खून का अतिया इकट्ठा करते हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे पास पहुँचे और हमने और हमारे जवानों ने इस कार खैर में हिस्सा लिया। तो पहले मैं आपको उन जवानों से मिलवाता हूँ जो इस कार खैर का हिस्सा बने और उसके बाद सरमद साहब जो इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं उसके साथ कुछ गुफ्तगू आपके साथ शेयर करेंगे। आइए रशीद साहब, आपने माशाल्लाह बच्चों के लिए और मुस्लिम लोगों के लिए अपने ब्लड का अतिया दिया, तो बताइए कैसे मोटिवेशन मिली आपको, ये जज्बा कैसे आया? रियली ये दिल से मुझे बड़ी खुशी फील हुई है। बहुत सारे लोगों की जानें बच सकती हैं। बहुत सारे लोग जो ना नीडी होते हैं ब्लड के, ब्लड उनको मिलता नहीं है, तो हमें दिल से बड़ी खुशी हुई है ताकि हम बहुत सारे लोगों को सपोर्ट हो। बहुत सारे लोग बीमारी में शिकार होते हैं ताकि बहुत सारे लोग इसी चीज़ से मुस्तफ़ीद हों, इससे बच सकें। तो हमें दिल से बड़ी खुशी हुई है, हमने खुद खुशी से आकर ब्लड की और हम खुद दिल में बड़ी खुशी फील महसूस कर रहे हैं। जी जुहेब भाई, मुबारक हो कि आपने इस कार खैर में हिस्सा लिया, अल्लाह ने तौफीक दी। तो आप कुछ बताइए कि ये जज्बा कैसे आप में पैदा हुआ? जी बिस्मिल्लाह। ऊंचा बोलिए थोड़ा सा। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इस काबिल किया कि हम किसी की ज़िंदगी का खून का अतिया हम बना सकें। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास तशरीफ़ लाए सरमद साहब जो कि कंपेनियन है अरसलान साहब के भी, जो मेरे सीनियर भी हैं। तो उन्होंने काफ़ी बताया कि किस तरह थैलेसीमिया की मर्ज़ में मुब्तला लोगों को ब्लड की अशद ज़रूरत होती है और अक्सर कमी ही रहती है। इसके अंदर ब्लड बैंक को मेंटेन, एक मिक़दार को मेंटेन रखना इनके लिए क्यों ज़रूरी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे ये जज्बा दिया कि मैं किसी की ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी के लिए ब्लड दे सकूं। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन तमाम मुस्तहिकीन के लिए खून का अतिया किसी न किसी तरह, किसी न किसी वसीले से उन तक पहुंचाता रहे। प्राउड टू बी समवन्स लाइफलाइन, ये है इनका प्रोग्राम, जिसको इनके सीने पे जज्बा है। फैसल भाई, आप कुछ बताइए कि कैसे आप में जज्बा पैदा हुआ और कैसे ये खून का अतिया देने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे? इसमें सर हम पहले भी ब्लड देते रहे, तो ये हमारी नेशनल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर हमारी कौम के कोई बच्चे बीमार हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत है, तो हमें उनके काम आना चाहिए। तो अगर हमारी छोटी सी काविश से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी की जान बच सकती है, तो वाई नॉट। मेरे साथ यहाँ पर हमारी दो बहनें मौजूद हैं जो यहाँ पर अपने खून का अतिया देने आई हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि किस जज्बे से सरशार होकर ये यहाँ पर अपने खून का अतिया देने आई हैं। जी मेरी बहन, आपको किस बात ने मजबूर किया कि आप यहाँ पर आके अपने खून का अतिया? हमें पता चला कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगा, तो हम भी उन बच्चों की ब्लड देने के लिए आए हैं ताकि हमारी वजह से उन लोगों की जान बच सके। अगर हमारा ब्लड देने से उनकी जान बच सकती है तो हम इस जज्बे से इसको उसके साथ आए हैं कि अल्लाह ताला इस चीज़ को कबूल करे और उन बच्चों की जान बचे। माशाल्लाह मेरी बहन, अल्लाह पाक आपके जज्बे, आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए और उन बच्चों के लिए अल्लाह पाक अपनी रहमतें और बरकतों का मामला। बहुत स्टोर के ब्रांच मैनेजर मिस्टर ताहिर हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ है। सर, आपने भी इस गुड कॉज में हिस्सा लिया, तो आपके हम चाहेंगे कि कुछ अल्फाज और इस गुड कॉज के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मोहन साहब, आपने मुझे लब कुशाई का मौका दिया। देखिए, ये एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे मुआशरे में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ब्लड के हकदार हैं और हम सेहतमंद लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे सोशल काज के ऊपर करते हुए हम लोगों की ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम इस सोशल काज में बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट करें। एज अ टीम, एज अ इंडिविजुअल, इंशाल्लाह ताला आज भी हमने पार्टिसिपेट किया है और एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ इंडिविजुअल हम आगे फ्यूचर में भी करेंगे, क्योंकि मुआशरे के जितने भी नादर और मुस्तहिकीन हैं उन तक उनका हक़ पहुँचाना, उन तक उनकी तमाम ज़रूरियात पहुँचाना हमारा अव्वलीन फरीज़ा है और हम बेहतर तरीके से निजाम देंगे। तो आज भी हमने किया है, हमने प्रीवियस ईयर भी किया था, इंशाल्लाह ताला हम आगे भी करेंगे। मैं और मेरी पूरी टीम फुली कमिटेड है इस सोशल काज में। इंशाल्लाह ताला बहावलपुर की आवाम के लिए हम करते आए और हम करते रहे। हमारे साथ इम्तियाज़ मेगा स्टोर बहावलपुर पे सरमद साहब मौजूद है जिनका ताल्लुक रीजनल ब्लड बैंक बहावलपुर से है और इनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतनी
بہترین کاز کے لیے، اس گڈ کاز کے لیے ہمارا انتخاب کیا اور ہمارے پاس آ کر ان بچوں کے لیے جن کو خون کی مطلب زندگی کے لیے ان کو ایک خون کی قطرے کی ضرورت ہوتی ہے خون کے، اور اس کے لیے یہ ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمارے نوجوان ادارے کے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے ہمارے یہ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں. میں اصل میں چاہتا ہوں خرم بھائی کا، سرور بھائی کا شکریہ ادا کرنا اور ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ کتنا ضروری ہے ایک تو بلڈ ڈونیٹ کرنا سر، کتنے عرصے بعد کر دینا چاہیے اور اس کی کیا افادیت ہے؟ جان تو بچاتا ہے ان لوگوں کی جن کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری صحت پہ بلڈ دینے کا کیا اثرات ہوتے ہیں یہ پلیز بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل thanks to امتیاز اینڈ مینجمنٹ اینڈ آل برانڈس ان ایس ایس ٹاور باولپور. شکریہ. آپ مجھے بول رہے ہیں، مجھے آپ کو بولنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں تھیلیسیمیا کے معصوم بچوں کی جان بچانے میں. ٹھیک ہے، تو ان بچوں کا جیسے کہ نارملی بلڈ نہیں بنتا آپ کی اور میری طرح، تو ان کو 3 دن بعد، 7 دن بعد، 10 دن بعد ایک خون کی بوتل لگتی ہے تو یہ اگلے دن زندہ رہ پاتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس کار خیر میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. خون دینا ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے، میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے. اب سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروا، کپنگ جس کو بولتے ہیں، جسم سے خون نکلوایا تھا دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ جسم سے خون کا نکلوانا ایک فائدہ مند عمل ہے. آج 1400 سال بعد میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ خون دینے سے آپ لکوہ، فالج، ہارٹ اٹیک، بلڈ کینسر جیسی بیماریوں سے 80% آپ محفوظ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہی ریزن ہے ہمارے یہاں بلڈ ریگولرلی نہیں دیا جاتا. گورا جو ہے وہ لائن میں لگ کر بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ دوسرے کی تو بعد میں خود پہلے اپنی جان بچاتا ہے. بلڈ ڈونیٹ افادیت کو پہچان چکا ہے، پہچان چکا ہے، اور ہمارے نبی سے یہ پوری دنیا نے سیکھا ہے. ہمارے نبی جو بھی عمل کیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے. آج لوگ، ہمارے نبی نے مسواک کی، آج لوگ برش کرتے ہیں. انہوں نے امامہ پہنا، آج لوگ ہیلمٹ پہنتے ہیں. کسی نہ کسی شکل میں ان کو فالو کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ہر لحاظ سے ایک سیف اور ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. ہماری بہنیں بلڈ دینے آتی ہیں، سلیکٹ نہیں ہو پاتی، ان میں ایچ بی کم ہوتا ہے. اب آپ یہ ٹیکنیکل ریزن بتا رہا ہوں آپ کو، ایچ بی کم ہوتا ہے. یہی ریزن ہے کہ ہماری بہنوں کو، ماؤں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا. ہارٹ اٹیک صرف مردوں کو کیوں ہوتا ہے؟ ہم اپنے جسم میں زیادہ بلڈ لیے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بلڈ زیادہ ہوتا ہے تو وہ گاڑھا ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے تو کلاٹ بناتا ہے اور وہ دماغ میں چلا جائے تو برین ہیمریج، ہارٹ میں چلا جائے تو ہارٹ فیلئر. ٹھیک ہے، تو ہمیں خود کو فائدہ پہنچانا ہوگا، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے. خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ عمل پسند بہت ہے اللہ تعالیٰ کو نا، کہ سب سے زیادہ اجر اس کا رکھ دیا ہے. اور خون کا کوئی استعمال نہیں ہے، صرف اور صرف انسان کی، یہاں سے کہ اٹھا کے بھاگ بھی جائے نا، صرف اور صرف انسان کی جان بچائے گا، اس کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے. اور یہ بلڈ تھیلیسیمیا پیشنٹ کو روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں 80 سے 100 بوتلیں دینی ہوتی ہیں. بڑا اوپن اور ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. الحمدللہ آپ لوگوں کے تعاون سے پچھلے 7 سالوں سے ہم روزانہ ان کو 80 سے 100 بوتلیں دینے میں کامیاب ہوتے ہیں، صرف آپ لوگوں کی. اللہ پاک آپ کے اس جذبے کو قائم و دائم رکھے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کتنے دن بعد خون دوبارہ بن جاتا ہے؟ وہ جو ہماری ایک کمی جو جسم میں پیدا ہوتی ہے وہ ریکور ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کس عمر تک خون دیا جا سکتا ہے؟ بالکل. فرسٹ آف آل آپ کی جو ایج ہے، جیسا کہ ہم آپ کا یہ میڈیکل کر رہے ہیں، میڈیکل ہماری چیز ہے نا، اس پہ آپ کی صحت کے حوالے سے 30 سے 35 سوالات کیے جاتے ہیں، اسی میں یہ دونوں سوال بھی شامل ہیں. تو آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سے 55 سال کے درمیان ہونی چاہیے. آپ کا وزن 54 کلو ہونا چاہیے. پچھلے 1 سال میں آپ کی کوئی سرجری نہیں ہوئی ہو، آپ کو ٹائیفائڈ ملیریا نہ ہوا ہو، کبھی زندگی میں آپ کو ہیپیٹائٹس بی، سی، استھما پیشنٹ نہ ہو آپ. ایون کہ اگر آپ لاسٹ 90 ڈیز میں آپ کو شیپ کے دوران کٹ بھی لگا ہے تو بھی ہم آپ سے بلڈ نہیں لیں. دانتوں کا کام بھی کروایا لاسٹ 90 ڈیز میں ہم آپ سے بلڈ نہیں لیں گے. ایسے بہت سارے سوال ہیں. پھر آپ کا ایچ بی لیول چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کے خود کے جسم میں اضافی خون ہے یا نہیں ہے. دوسرے سوال کا آپ کو جواب دوں گا. بلڈ کی جو لائف ہے وہ 120 دن ہے. ٹھیک ہے، کالج آف امریکن پیتھولوجی کے اکارڈنگ اس کی جو لائف ہے 120 دن ہے. اگر ہم کسی کو ڈونیٹ نہیں کرتے تو سیلز آٹومیٹکلی ٹوٹ کر ضائع ہو جاتے ہیں، ڈیڈ سیلز ان کو بولتے ہیں. اور آج اگر ہم بلڈ دیتے ہیں اگلے 48 گھنٹے میں پانی پینے سے ہمارا والیوم پورا ہو جاتا ہے. مطلب ایک جو یہ ڈر ہے عوام کے اندر کہ میں اگر بلڈ ڈونیٹ کر دوں گا
تو خدا نہ خاصا شاید میری صحت پہ یا میری جان پہ کوئی ایسی آفت نہ آ جائے، تو یہ آپ کے بتانے کے مطابق ایسا کوئی خدشہ انسان کو، تندرست انسان کو نہیں ہے. اگر اس کا ایچ بی پورا ہے، اس کو کوئی سیریس ڈیزیز نہیں ہے، تو بے فکر ہو کے بلڈ بے فکر سکتا ہے. اور یہ ثواب جس پہ اللہ پاک نے مطلب ہدایت فرمائی ہے کہ ایک جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مطابق ہے، تو اس ثواب کو کما سکتا ہے. بالکل. سرمد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس آئے. بلڈ ڈونیٹ کرنا اللہ کا وہ حکم بجا لانے کے مترادف ہے جس میں ایک جان بچانے سے پوری انسانیت کی جان بچانے کا حکم دیا گیا. تو اس میں ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ جو لوگ شوق رکھتے ہیں بلڈ دینے کا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان ہدایات کو جو ابھی سرمد صاحب نے بتائیں ان کو پس پش ڈال کر اس جذبے کے تحت بلڈ ڈونیٹ کر دیتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ ان کو کچھ سیریس ڈیزیز ہے یا نہیں، انہوں نے وہ وقت پورا کیا ہے جو دورانیہ ایک خون دینے سے دوسرے خون دینے کے دوران ہونا چاہیے. ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس جذبے کو پورا کرنا چاہیے اور خون دینا چاہیے. سب سے پہلے اپنی صحت، اس کے بعد ان لوگوں کا خیال جو لوگ اس کے مستحق ہیں. بہت شکریہ.